نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آج زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکے گی، مختصر سی بات ہی عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کی اصلاح کا، اس کی دینی تربیت کا، اس کے دینی مزاج اور رنگ کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کبھی کوئی معاملات کرتا ہے۔ عبادات اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری عقائد ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہماری اخلاقیات ہیں، یہ 5 شعبے ہمارا دین ہے۔ ان 5 شعبوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ 5 شعبے ہمارے کور ہونے چاہیے، اور اگر یہ 5 شعبے نہیں ہیں، مثلا ایک شعبہ ہے عبادات والا، اس میں تو آدمی بہت فکر مند رہتا ہے اور باقی شعبے کمزور ہیں، تو یوں سمجھیں کہ جیسے وہ کانوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، بس بول لیتا ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے۔ اور اگر ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، ناک بھی کام کر رہا ہے، زبان بھی کام کر رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے 5 شعبے جو ہمارے ہیں، ان میں ہر جگہ ہمیں اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانا ہے۔ ہماری معاشرت بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارے عقائد بھی، ہماری اخلاقیات بھی یہ دین کے مطابق ہو، تو پھر ہم صحیح معنوں میں دیندار ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں ایک کتاب ہے ہدایہ، یہ بہت اہم اور اونچی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک جلد جو ہے وہ عبادات کی ہے، جس میں طہارت ہے، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں زکوٰۃ ہے،
یہ ایک جلد ہے، اور باقی جو 3 جلدیں ہیں ان سب میں معاملات ہیں، معاملات۔ تو کسی نے حضرت سے کہا کہ بھی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، عبادت تو صرف 1 جلد لکھی ہے اور باقی 3 جلد معاملات لکھے ہیں، تصوف تو لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 جلدیں معاملات کی ہیں یہ حقیقت میں تصوف ہے۔ تصوف کا کوئی الگ مفہوم نہیں ہے، تصوف کا معنی یہ ہے کہ سارے شعبوں میں، ظاہر میں، باطن میں، سارے شعبوں میں ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، ایک شعبے میں نہیں، سارے شعبے۔ اور ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب آدمی بازار میں نکلتا ہے، عام زندگی میں نکلتا ہے، تو پھر اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں اور لین دین کیسا ہے، خرید و فروخت کیسی ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ محلے میں حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ پڑوسیوں سے آپ کی ایمان کا پتہ چلے گا، پڑوسیوں سے آپ کی ایمان کا پتہ چلے گا۔ اگر پڑوسی آپ کے اخلاق سے، آپ کے رہن سہن سے مطمئن ہیں تو آپ ایمان والے ہیں، اور اگر پڑوسی آپ سے نالاں ہیں تو آپ کا ایمان نہیں ہے یا کمزور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ فلاں شخص کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں۔ فرمایا وہ کیسا ہے؟ کہا کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی آپ نے اس سے کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے صرف نماز پڑھتے دیکھ لیا، نماز پڑھتے دیکھ لیا اور رائے قائم کر لی۔ آدمی کے اچھے ہونے کا پتہ چلتا ہے اس کے معاملات سے، اس کی معاشرت سے، اس کے اخلاق سے۔ اخلاق کا مفہوم اتنا مختصر نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مفہوم، اخلاق کا بس اتنا ہی ہے کہ دوسرے کے سامنے مسکرا دینا۔ یہ تو دکاندار بھی کرتا ہے، یہ تو دکاندار بھی کرتا ہے۔ یہ اخلاق کا مفہوم نہیں ہے۔ اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ جتنا باطن اچھا ہوگا اتنا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور اب دوسرے کی تکلیف کو سہ جانا، برداشت کر جانا،
اور برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اخلاق ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی روزانہ حضرت کے گھر میں غلاظت پھینکتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی آدمی کو بھگانا ہو، مثلا ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی آ گیا، ہم چاہتے ہیں کہ بھی اس کو نکالنا چاہیے یہاں سے، تو ہم اس کے ناک میں ایسا دم کرتے ہیں کہ وہ یا تو مکان بیچ کے چلا جاتا ہے یا کرائے پہ دے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پڑھا لکھا طریقہ ہے کسی کو بھگانے کا اور کسی سے جان چھڑوانے کی۔ تو اسی طرح اس یہودی نے دیکھا کہ یہ ملا آدمی ہے، تو لہٰذا اس سے جان چھڑائی جائے، اس کو محلے سے نکالا جائے۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت کے گھر میں گندگی ڈالتا، غلاظت ڈالتا، اور ایک دفعہ ہوا تو حضرت نے سمجھا شاید اتفاقی طور پر ہو گیا، پھر دوسرے دن ہوا، پھر تیسرے دن ہوا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اتفاقی نہیں، یہ قصدن ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے ایک بیلچہ لے لیا، پھوڑا جس کو کہتے ہیں، اور ایک ٹوکرا لے لیا۔ وہ روزانہ رات کو پھینکتا، حضرت اس کو اس میں ڈالتے اور باہر پھینکاتے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 6 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد اس یہودی نے ایک دن حضرت سے آ کے کہا، سنائیے کیسی گزر رہی ہے؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اب وہ حیران ہوا، کہا بہت اچھی گزر رہی ہے؟ کہا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ کہا کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا سمجھیں تو بہت تکلیف ہے، نہ سمجھے تو کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت نے فرمایا تم اپنا کام کرتے ہو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تم اس کا مظاہرہ کر رہے ہو جو تمہاری تہذیب، تمہاری تعلیم، تمہاری تربیت ہے، اور میں اس کا مظاہرہ کر رہا ہوں جو ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری اصلاح ہے۔ بس اس نے کہا مجھے معاف کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں، مجھے معاف کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں۔ یہ ہے اخلاق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا زمینیں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ تھیں، زمینیں ساتھ ساتھ تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ یہ بڑے تھے، امیر المومنین تھے، سربراہ تھے، تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جو افسر ہوتا ہے نا، افسر
اس کا ڈرائیور 1.5 افسر ہوتا ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والا وہ تو چودھری ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو چاہے تبادلہ کروا دے، جو چاہے کر دے، اس کے بڑے بھرم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ زمینیں ساتھ ساتھ تھیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حکمران تھے، تو ان کی زمینوں میں جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے آئے دن اختلافات ہوتے رہتے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کرنے والے لوگوں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ وہ ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کا کوئی حل کریں، نہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں، ہم نہیں چل سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ بھئی اس طرح سے آپ کے جو لوگ ہیں ان سے ہمارے لوگوں کو یہ شکایت ہے، تو آپ مہربانی کریں انہیں سمجھائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جتنی زمینیں آپ کی زمینوں کے ساتھ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دی، اور اس میں کام کرنے والے بھی آپ کو دے دیے۔ سمجھ گئے بات کو؟ زمینیں بھی دے دی آپ کو اور اس میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کے۔ اب جب وہ لوگ ادھر آ جائیں گے تو اب شکایت کیسے؟ یہ اخلاق ہیں، اخلاق کا تعلق یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں ہے، زبان تو ایک علامت ہے، زبان تو ایک علامت ہے، زبان میں اخلاق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا اخلاق زبان میں، نہیں، ہمارے پورے اعمال وہ اخلاق ہیں، ہمارے پورے اعمال روز مرہ کے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے جو ہمارے اعمال ہیں اور جن کا تعلق بندوں سے ہے، جن کا تعلق بندوں سے ہے، وہ ہمارے معاملات بھی ہیں، ہمارے اخلاق بھی ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، تو جو خادم تھا وہ سالن لایا گرم گرم، تو اس کا پاؤں پھسلا یا بے دھیانی میں وہ سالن حضرت زین العابدین کے چہرے پر اور سر پر پڑ گیا، کھولتا ہوا۔ اب حضرت نے کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا سا تیز نگاہ سے دیکھا، تو اس نے آگے سے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ وہ کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔
میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا. یہ بات ہے ایک غلام کی. ہم اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم تھوڑا سا ذرا جائزہ لیں ٹھنڈے دل سے. اگر ہمارے گھر والوں سے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کھانا بن جائے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کھانا بن جائے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یا چیز ہمارے مطلب کی نہ بنے، ہم کہیں کہ یہ بنا دیں، انہوں نے کوئی اور لا کے رکھ دی. یا ہم آفس سے آئے، انہوں نے ٹھنڈا کھانا رکھ دیا، گرم نہیں کیا. یا ہم نے آفس جانا تھا، کپڑے استری والے چاہیے تھے، کپڑے استری نہیں ہوئے تھے. یعنی آفس کے لیے ہم نے نکلنا ہے اور کپڑے پہننے ہیں، اور کپڑے استری شدہ نہیں ہیں اور وہ بیگم نے کرنے تھے. تو ایسے میں اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے میں کیا کرتا ہے آدمی. روز مرہ دیکھو، جب ہم کبھی کسی دینی مشن پر نکلتے ہیں، پھر تو ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہی ہے. اس وقت جا کے بد اخلاقی تو نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی ہم سے تو تڑاک سے بات کرے تو ہم ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ ماریں. نہیں، اس وقت تو ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہی ہے. جب ہم عام روٹین کی زندگی میں چل رہے ہوں، اس وقت اخلاق کا دامن تھامنا. اور پھر خاص طور پر اگر آپ کا ماتحت نوکر کبھی وہ تیز لہجے میں بات کر لے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے. اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں. ایسے میں آپ اس کو پی جائیں. مامون الرشید رحمت اللہ علیہ اپنے نوکر کو آواز دی. اس نے کہا میں آ رہا ہوں. پھر کافی دیر گزر گئی، پھر آواز دی. اس نے کہا میں آ رہا ہوں. پھر تیسری دفعہ آواز دی. اس نے کہا کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں نا. سکون ہی نہیں لینے دیتے. مامون جب وہ آ گیا، مامون الرشید خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، اور جو کوئی کام تھا وہ اس کو بتا دیا. وہ مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ مامون الرشید سے کہا کہ یہ کیا؟ یعنی تمہارے ماتحت اتنے سر چڑھ گئے ہیں، اتنے خود سر ہو گئے ہیں. مامون الرشید نے کہا کہ اگر میں اپنا اخلاق سیدھا رکھتا ہوں تو یہ خراب ہوتے ہیں، اور اگر میں ان کو سیدھا کرنے کے لیے اپنا اخلاق بگاڑتا ہوں تو پھر میں خود بگڑتا ہوں. تو لہٰذا میں اپنا اخلاق سیدھا رکھتا ہوں، باقی ان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں سیدھا ہو گیا تو یہ انشاءاللہ خود سیدھے ہو جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب بھی ہم اپنا موازنہ کریں تو صرف ایک رخ پر موازنہ نہ کریں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہماری نظر ٹھیک دیکھتی ہے، نہیں، بس آنکھ کو بھی دیکھیں، کان کو، زبان کو، ناک کو، دماغ کو، پانچوں چیزوں. جب بھی موازنہ کریں تو اس وقت 5 چیزوں کو موازنہ کریں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. یہ 5 چیزیں ستون ہیں اسلام کے.
یہ 5 اسلام کے ستون ہیں. پورا اسلام ان 5 ستونوں پہ کھڑا ہے. اگر کوئی ایک ستون جو ہے وہ عمل میں نہیں ہے تو گویا آپ 3 حصے عمل کر رہے ہیں اور 2 حصے چھوڑے ہوئے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر 3 سوال لازمی ہوں، 3 سوال لازمی کرنے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور کوئی ایک ہی سوال پکڑ کے لمبا چوڑا لکھنا شروع کر دے تو کیا ممتحن اس کو پاس کر دے گا؟ نہیں. ممتحن کہے گا کہ بھلے تھوڑا لکھتا لیکن کم از کم 3 سوال یا 5 سوال لازم تھے تو 5 میں سے تھوڑا تھوڑا لکھ دیتا، 5 میں سے تھوڑا تھوڑا لکھتا. تو میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ 5 چیزیں ہمارے تمام کتابیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمارے 5 ستون ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. جب بھی جائزہ لیں اپنے آپ کو دیکھنے کا تو ان 5 کے اعتبار سے دیکھیے کہ ان 5 کے اعتبار سے ہم کیسے ہیں. اگر ان 5 میں ہم ٹھیک چل رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.